بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کی قسط نمبر 2 اور اس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ابھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مرگھٹ کی طرف سے شعلے لپکتے رہے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ پیر صاحب ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ شریف علی بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے بھی یہ منظر دیکھا اور ایک دم جیسے ان پر کیفیت سی طاری ہو گئی۔ انہوں نے سب کے سامنے کلمہ شہادت اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر دم کیا اور اس انگلی کو بلند کر کے ایک دم زمین پر رکھ کر فرمایا، اے زمین، تو کس کے حکم سے ہلتی ہے؟ جواب دے ورنہ ساکت ہو جا۔ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ زمین ایک دم ساکت ہو گئی، مگر مرگھٹ کی طرف سے شعلے اب بھی لپک رہے تھے اور آ کر زمین میں جذب ہو رہے تھے، لیکن اب زمین ہلنا قطعی بند ہو چکی تھی۔ شعلے بے اثر ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر مرگھٹ کی طرف پھونکا۔ اب کے جو شعلے لپک کر آئے تھے تو اسی طرح مرگھٹ ہی کی طرف واپس چلے گئے۔ کچھ دیر تک یہی ہوتا رہا۔ شعلے لپک کر آتے اور مرگھٹ ہی کی طرف واپس ہو جاتے۔ پیر صاحب وقفے وقفے سے کچھ پڑھ پڑھ کر مرگھٹ کی طرف پھونکتے۔ آخرکار پیر صاحب نے ایک بار زور سے حق کا نعرہ بلند کیا اور اپنا سیدھا ہاتھ مرگھٹ کی طرف سمت کر دیا۔ ان کے دستے مبارک سے ایک دودیا روشنی سی پھوٹی اور شعلوں کی طرف لپکی۔ ادھر دودیا روشنی بڑھی، ادھر سے شعلے لپکے اور آپس میں ٹکرائے۔ بڑے زور کی کڑک سنائی دی جیسے کہیں بجلی گری ہو۔ دودیا روشنی نے شعلوں کے گرد حصار قائم کر لیا۔ رفتہ رفتہ شعلے اس دودیا روشنی میں بالکل چھپ گئے۔ اس کے بعد وہ دودیا روشنی آسمان کی طرف بلند ہو کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ اب لوگوں کو جیسے ہوش آیا ہو۔ ایک جذبہ ممنونیت سے وہ پیر صاحب کو دیکھنے لگے اور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پیر صاحب نے فرمایا، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے۔ مجھ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی طاقت ہے، سب اسی کا اختیار ہے۔ ہم تو سب اللہ کے اعلی کار اور ادنا بندے ہیں۔ اب اپنے اپنے گھروں کو جائیے اور آرام کیجیے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ کل صبح بعد نماز فجر ہم اس سارے ہنگامے کی وجہ بیان کریں گے۔ ہمیں ابھی یہاں مزید قیام کرنا پڑے گا۔ مرضی مولا کے آگے دم مارنے کا یار ہمیں کہاں۔ یہ مزدہ سن کر پیر صاحب ابھی اور قیام فرمائیں گے۔ تمام قصبے والوں کو سکون ہوا اور ان کی ڈھارس بندھی۔ وہ خود یہی سوچ رہے تھے کہ پیر صاحب سے ابھی مزید ٹھہرنے کی گزارش کریں۔ وہ پیر صاحب کے حکم پر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ مسجد کے اندر اور باہر جمع ہو گئے۔ پیر صاحب فجر کی نماز ادا کر کے مسجد کے باہر تشریف لائے، جہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی جمع تھے۔ پیر صاحب فرمانے لگے، میں اس سے آگاہ ہوں کہ یہ تمام فساد جو رات کو برپا ہوا اس میں پنڈت گنگا پرساد کا ہاتھ ہے۔ خدا انہیں ہدایت فرمائے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن روز روز کے یہ مارکے کہ کسی بھی طرح بستی والوں کے لیے مناسب نہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے اس وقت ہم یہاں نہ ہوتے اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تمام قصبہ الٹ جاتا۔ پنڈت جی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنے آدمیوں کی ہلاکت کا سبب بنے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں کہ وہ اپنی شیطانی ارادوں سے باز آ جائیں، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان پر قہر الہی نازل ہو۔ دوسرا سبب ان کے ساتھ رعایت کرنے کا یہ ہے کہ ان کے لخت جگر نور نظر شریف علی سابق پیارے لال ہمارے حلقہ اردات میں شامل ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوں اور اس کے دل کو رنج لاحق ہو۔ سو ہم آپ لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ پنڈت جی کو سمجھائیں، بس ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ جن میں ہندو اور مسلمان سبھی شریک تھے، پنڈت جی کے گھڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ گھڑی میں داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ گھڑی سونی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اندر بڑے بغیچے میں ہوتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ پنڈت جی کو آوازیں دینا شروع کیں، مگر ان کی کسی آواز کا جواب نہ آیا۔ وہ اس بات سے تو آگاہ ہی تھے کہ گھڑی میں کوئی عورت پنڈت جی کے ساتھ نہیں رہتی، اس لیے وہ بے کھٹکے پنڈت جی کو آوازیں دیتے ہوئے ان کے کمرہ خاص تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہونے کو ہوئے، ایک بہت زور کی پھونکار انہیں سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا دروازے کے بیچوں بیچ سر اٹھائے پھنکار رہا ہے، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک حصار کھینچا ہوا ہے، جس کے باہر چاروں طرف کیڑے مکوڑے سانپ بچھو رینگ رہے ہیں، اور حصار کے اندر پنڈت جی اکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کا منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جسم ایک دم اکڑ گیا ہے، آلتی پالتی مارے بالکل کسی بت کی طرح بیٹھے ہیں جیسے پتھر کے ہوں۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت ہیبت ناک تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ پنڈت جی چل بسے۔ وہ الٹے پاؤں گڑی سے لوٹے اور یہ خبر پیر صاحب کو سنائی۔ جب یہ اطلاع لوگ پیر صاحب کو دے رہے تھے، اس وقت پنڈت جی کے صاحبزادے یعنی میرے دادا شریف علی بھی پیر صاحب کے پاس موجود تھے۔ وہ یہ سن کر بہت بےتاب ہوئے اور پیر صاحب سے التجا کرنے لگے کہ حضور کچھ کیجئے، یہ کیا ہو گیا؟ پیر صاحب نے فرمایا، جو خدا کی مرضی، اس کے آگے کسی کی مجال ہے جو چوں چرا کرے؟ کیا پنڈت جی اور کیا ہم؟ ویسے ہم چل کر ملاحظہ کرتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ہم پر تو ابھی ایسا کچھ انکشاف نہیں ہوا کہ پنڈت جی اس دنیا سے سدھار گئے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر پیر صاحب اپنا عصا لے کر اٹھے اور تمام حضرات کے ساتھ گڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ گڑی پہنچ کر پیر صاحب نے جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، وہ اژدہا جو دروازے پر تعینات تھا بڑے زور سے پھنکار کر مار کر بہت تیزی سے پیر صاحب کی طرف بڑھا۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگے، مگر پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر عصا بلند کیا اور اژدہے کے سر پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا پیر صاحب کے قدموں پر گر کر سر پٹکنے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا ٹھنڈا ہونا تھا کہ حصار کے گرد جو کیڑے مکوڑے بچھو اور سانپ رینگ رہے تھے وہ پیر صاحب کی سمت لپکے۔ پیر صاحب نے جلدی سے اپنے عصا سے ان کے اور اپنے درمیان ایک لکیر کھینچ لی، اور وہ سب لکیر کے ادھر ہی اپنے اپنے پھن کاٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کالے کالے بڑے پھنوں والے سانپ اور لمبے لمبے ڈھنگوں والے بڑے بڑے بچھو۔ پیر صاحب نے پھر کچھ پڑھ کر ان سب کی طرف پھونک ماری۔ پیر صاحب کا پھونک مارنا تھا کہ ایک دم ان سب کے پھنوں اور ڈھنگوں میں آگ لگ گئی، اور پلک جھپکتے میں سب کے سب راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کمرے سے باہر کھڑے ہوئے باقی حضرات کی ہمت بندی، اور وہ اژدہے کے مردہ جسم کو پھلانگ پھلانگ کر ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ پیر صاحب آگے بڑھے اور حصار کے باہر رک گئے۔ پنڈت جی کے اکڑے ہوئے جسم کو غور سے دیکھ رہے تھے، جو بالکل مردہ اور اکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مڑ کر شریف علی سے فرمایا، یہ مرے نہیں زندہ ہیں کیا؟ شریف علی کے ساتھ ہی اور لوگ بھی سوال بن گئے۔ پیر صاحب نے فرمایا، یہ مرے نہیں بلکہ حبس دم کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ اب کبھی بیدار نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے سارے بیر ہم نے فنا کر دیے ہیں، جن کو انہوں نے اپنی حفاظت اور دوبارہ بیدار کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ اس وقت تک بالکل مردہ رہیں گے جب تک کوئی مرد کامل ان پر توجہ نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے جسم اسی طرح رہے گا، گلے سڑے گا نہیں۔ انہیں ایسا کس نے کر دیا؟ شریف علی نے دریافت کیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، کسی نے بھی نہیں، انہوں نے اپنی یہ حالت خود بنائی ہے۔ غالباً رات کے واقعہ کے بعد انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ سب انتظام کیا ہے، مگر اللہ جل شانہ کے حکم کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اب یہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، آپ لوگ جیسا کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ کہیں تو انہیں زندگی عطا کر دیں، ورنہ اسی حال میں رہنے دیں۔ پیر صاحب کی بات سن کر لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس فتنے کو یوں ہی رہنے دیا جائے اور دوبارہ نہ چھیڑا جائے۔ کچھ رحم دل حضرات، جن میں شریف علی بھی شامل تھے، اس کے حق میں تھے کہ انہیں پہلی سی حالت میں لے آیا جائے اور تنبیہ کر دی جائے کہ آئندہ اپنے شیطانی ارادوں سے باز آ جائیں۔ زیادہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو چاہتے تھے کہ پنڈت جی کو ان کی پہلی حالت پر واپس لے آیا جائے۔ دراصل پیر صاحب کا بھی یہی منشا تھا۔ پیر صاحب نے ایک مرتبہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھا اور پنڈت جی پر توجہ فرمائی۔ انہوں نے پنڈت جی کی کھلی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ کچھ لمحے بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ پنڈت جی کا جسم ڈھیلا ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ان کا منہ بند ہوا، پھر آنکھیں، اور کچھ لمحے ہی بعد انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر انہوں نے پیر صاحب کو دیکھتے ہی جے درگا مائی کا نعرہ مارا۔ ایک دم محسوس ہوا جیسے ہزاروں خبیث روحیں ایک ساتھ چیخ پڑی ہوں، اور پھر پنڈت جی چیخے، ہے ناگ دیوتا پلٹ، ہے اگنی مائی درشن درشن۔ پنڈت جی کا اتنا کہتے ہی یکا یک کمرہ تیزی سے روشنی سے بھر گیا، اور مردہ اژدہا ایک دم پھنکارتا ہوا پیر صاحب کی طرف بڑھا، اور تیز روشنی ہوتے ہی پیر صاحب کے چوغے میں آگ لگ گئی۔ پیر صاحب وہ کھلا سے گئے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے پنڈت جی کی آنکھوں سے دو شعلے نکلے اور پیر صاحب کے جسم سے لپٹ گئے۔
یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ سوائے شریف علی کے ہیبت سے چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ پنڈت گنگا پرساد کی کڑکدار آواز پھر سنائی دی۔ وہ شریف علی کی طرف دیکھ کر گرجے، نکل جا دشت، تو بھی یہاں سے نکل جا، ورنہ تیرے پیر کی طرح تجھے بھی بھسم کر دوں گا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ پیر صاحب نے ایک ہی لمحے میں جلتا ہوا چوغا اتار کر اژدہے پر پھینکا اور لا الہ الا اللہ کہہ کر پنڈت جی کے کھینچے ہوئے حصار میں داخل ہو گئے۔ حصار میں داخل ہوتے ہی پیر صاحب کے بڑے بڑے گیسوؤں اور داڑھی میں خود بخود آگ لگ گئی اور پنڈت گنگا پرساد کا کہا بلند ہوا، رات بچ گیا مگر اب خود جال میں پھنس گیا، اب بول کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر پیر صاحب نے ایک دم نعرہ مارا، یا شاہ جنات مدد! نعرہ مار کر اکڑوں بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مبارک پیٹنے لگے۔ تقریباً اس وقت آدھے سر کے بال اور آدھی داڑھی بھی جل چکی تھی۔ نعرہ مارتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ بادل زور سے گرجے اور یہ تندور کی طرح آگ سے جلتا ہوا کمرہ ایک دم نہایت ٹھنڈک سے بھر گیا۔ خود بخود پیر صاحب کی داڑھی اور سر کے بال جلنا بند ہو گئے۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ اژدہا جل کر خاک ہو چکا ہے، حصار کا نشان بھی غائب ہے اور پنڈت جی زمین پر گر کر تڑپ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کمرہ اپنی پہلی حرارت پر آ گیا۔ اس وقت نہ کمرہ تیز گرم تھا نہ برف کی طرح ٹھنڈا۔ پنڈت جی کسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہے تھے اور ان کے منہ سے خر خر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر شریف علی کا دل ایک دم باپ کے لیے تڑپا اور وہ ان کے قریب جا کر بےتابی سے بولے، ابا ابا کیا ہوا ابا، کچھ تو بتائیے، کچھ تو بولیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پنڈت جی تڑپتے تڑپتے ہی ایک دم گرائے، پتا جی کیا ہے پتا جی پیارے لال؟ شریف علی تڑپ کر بولے، پتا جی کیا ہوا آپ کو؟ پنڈت جی کی آواز پھر بھینچ گئی اور وہ خر خر کرنے لگے۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شریف علی نے پیر صاحب کا دامن تھام کر فریاد کی، مرشد خدا کے لیے انہیں بچا لیجئے، آپ کو اپنی رحم دلی کی قسم۔ پیر صاحب کے ہونٹ ہلے، انہوں نے ہونٹوں میں کچھ پڑا اور دہنا ہاتھ آگے بڑھا کر فرمایا، قرار قرار۔ ان لفظوں کے ساتھ ہی پنڈت جی یکا یک تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے۔ چلو، پیر صاحب نے شریف علی سے فرمایا۔ مگر شریف علی نے پسو پیش کیا۔ پیر صاحب نے پھر فرمایا، چلو ہم نے تم سے جو کہا ہے شریف علی اس پر عمل کرو، یہ شام تک اپنی حالت پر آ جائیں گے، جلدی چلو۔ ہم اس سارے ہنگامے میں بھول ہی گئے تھے کہ آج ہمارے وصال کا دن ہے۔ ہماری عمر آج پورے 400 سال ہو گئی، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ اور زندگی عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ شاہ جنات ہمیں منصب جلیل نہ عطا فرماتے۔ چلو جلدی کرو، عصر اور مغرب کے درمیان ہمیں اس فانی دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم ایک مرتبہ شاہ جنات حضرت سلیمان کی بارگاہ کوہ کاف میں جانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے وہ آئندہ 100 سال کے لیے ہماری توسیع عمر دراز کر دیں۔ ویسے ہم خود ایسا نہیں چاہتے، البتہ اگر شاہ جنات کا حکم ہو اور وہ باری تعالیٰ سے اجازت لے چکے ہوں گے تو مجبوراً ہمیں اس دار فانی میں 100 سال مزید قیام کرنا پڑے گا، ورنہ وصال تو لازمی ہے۔ رکو نہیں، تیز تیز چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ پیر صاحب اور شریف علی مکان پر پہنچے۔ کچھ دیر بعد عصر کی اذان ہو گئی۔ پیر صاحب نے نماز ادا کی اور کچھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا۔ دم کرنا تھا کہ شریف علی کے دیکھتے ہی دیکھتے پیر صاحب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ شریف علی نے خالی مصلے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، پیر صاحب کی عمر میں مزید 100 سال کی توسیع کر دے۔ وہ سوچنے لگے، خدا کرے شاہ جنات نے اللہ تعالیٰ سے پیر صاحب کی توسیع عمر کے بارے میں اجازت لے لی ہو۔ وہ ابھی اتنا ہی سوچ پائے تھے کہ ہوا کا بہت زور کا جھونکا آیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں جھپک گئیں۔ اب جو دوبارہ پلکیں اٹھائیں، دیکھا پیر صاحب مصلے پر سجدے میں پڑے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیر صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا، مبارک شریف علی، جیسا کہ ہمارا خیال تھا ویسا ہی ہوا۔ شاہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں مزید 100 سال کے لیے مانگ لیا ہے۔ شریف علی فرط مسرت سے ایک دم پیر صاحب کی طرف لپکے اور ان کا دست مبارک لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ پیر صاحب نے شریف علی کی یہ محبت دیکھی تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شریف علی کو سینے سے لگا لیا۔ شریف علی پیر صاحب کے سینے لگ کر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہواؤں میں تحلیل ہوتے جا رہے ہوں اور نہ جانے کتنے سال سے اسی طرح پیر صاحب کے سینے سے لگے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ پیر صاحب نے انہیں علیحدہ کیا
اور دستے مبارک سر پر پھیرا اور پھر فرمایا، میرے بچے، تم پر خدا کی رحمت ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی ذمہ داری مقدر کی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہم اپنا یہ جسم خاکی تبدیل کر دیں گے اور تمہیں اس کی کم از کم 40 دن حفاظت کرنا ہوگی، یعنی ہمارے نئے جسم کی۔ وہ کس طرح؟ شریف علی نے کہا، ہم تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں۔ ویسے تم ابھی کچھ دیر کے بعد سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مگر پہلے ایک ضروری بات سنو۔ ممکن ہے ہمارے لیے تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ جب تم ایسا محسوس کرو تو ہم تمہیں ایک عمل تعلیم کرتے ہیں، یہ پڑھ کر تم ہم پر پھونک دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کے چاروں طرف ایک نورانی حالہ کھینچا جائے گا جس میں صرف تم داخل ہو سکو گے، تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ اس نورانی حالے کے اندر ہم پر کوئی بھی شیطانی عمل اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہمارا نیا جسم شروع میں بہت نرم و نازک ہوگا، جس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تمہارے یہاں غالباً کسی لحاف کی روئی تو ہوگی؟ جی ہاں، شریف علی نے کہا۔ تو لے آؤ، پیر صاحب نے فرمایا۔ شریف علی ایک لحاف اٹھا لائے اور پیر صاحب کے سامنے پیش کیا۔ پیر صاحب نے اس کا ابرا اور استر چاک کیا اور روئی کو مسحری پر بچھا دیا۔ پھر ایک چادر طلب کی، وہ بھی شریف علی نے پیش کر دی۔ پھر صاحب نے چادر مسحری کے پائنتی پر رکھ دی اور فرمایا، بس ہم تمہیں وہ عمل تعلیم کرتے ہیں، وقت کم ہے، مغرب قریب ہے، اور ہاں سنو، ہمارا یہ جسم تم کسی سفید چادر میں جمع کر کے قریبی قبرستان میں دفن کر آنا، اور ہاں ہماری خوراک 40 دن تک صرف دودھ پر منحصر ہوگی۔ پہلے 3 دن ہمیں تم دودھ میں روٹی ڈبو ڈبو کر دودھ پلانا، پھر 7 دن چمچوں سے، 10 دن کے بعد کٹورے سے بھی پلا سکتے ہو، اس لیے کہ 10 دن کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ تھوڑا بہت اٹھ سکیں۔ آؤ ادھر آؤ، ہم تمہیں عمل تعلیم کریں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شریف علی پیر صاحب کے نزدیک چلے گئے اور پیر صاحب انہیں دھیرے دھیرے عمل تعلیم کرتے رہے۔ شریف علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا سینہ نور سے بھر گیا ہو۔ اچھا، اب ہم اس جسم کو خیر بات کہتے ہیں، خدا حافظ۔ پیر صاحب نے یہ الفاظ ادا فرمائے اور مسحری پر دراز ہو گئے، ایک زور کا نعرہ مارا، لا الہ الا اللہ، اور شریف علی نے دیکھا کہ پیر صاحب کا جسم بیچ سے شق ہو گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک قطرہ بھی خون کا نہ ٹپکا۔ شریف علی نے دیکھا کہ پیر صاحب کا چہرہ مبارک ایک دم پھٹا اور 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ اب جو شریف علی نے غور کیا تو دیکھا کہ پیر صاحب کے جسم مبارک سے ایک اور جسم بالکل سرخ و سفید نمودار ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ و سفید جسم جو کسی بھی طرح پیر صاحب کا نام معلوم ہوتا تھا پوری طرح نمودار ہو گیا۔ شریف علی مبہوت رہ گئے، ایسا حسن و خوبصورت جسم انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ پیر صاحب کا قدیم جسم چھلکنے کی طرح اس نئے جسم سے علیحدہ ہو گیا اور مسحری سے نیچے گر پڑا۔ شریف علی نے فوراً حسب الحکم ایک سفید چادر میں اس قدیم جسم کو سمیٹا۔ اب شریف علی نے پیر صاحب کے نئے جوان جسم کو دیکھا، بالکل برہنہ سرخ و سفید جسم، کسی 16 سالہ جوان لڑکے کے جسم۔ یہ جسم دیکھ کر شریف علی کی کیفیت نشے کی سی ہو گئی۔ جسم آفاق تابناک اور حسین تھا۔ وہ خواب کے سے عالم میں آگے بڑھے اور جسم پر چادر ڈال دی۔ سفید چادر میں پیر صاحب کا قدیم جسم اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکلے، کمرے کو مقفل کیا اور قبرستان کی راہ لی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ شریف علی کچی پکی گلیوں سے ہوتے ہوئے کھیتوں کھیتوں قبرستان پہنچے۔ دیکھا کہ تقیے کے فقیر ایک قبر کھودنے میں منہک ہے۔ شریف علی کے قدموں کی آواز سن کر وہ مڑا اور کہا، آپ آ گئے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، لائیے امانت ادھر لائیے۔ شریف علی حیرت سے اسے دیکھ کر بولے، کیسی امانت؟ میاں صاحب، میں تو کسی اور غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے کہا، میں سب سمجھتا ہوں، ابھی کچھ دیر قبل عصر کی نماز کے کچھ دیر بعد پیر صاحب چنڈیر شریف خود یہاں تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ شریف علی کچھ دیر بعد ہمارا جنازہ لے کر آتا ہے، اس وقت تک تم قبر تیار کرو۔ شریف علی بولے، مگر وہ تو میرے ساتھ تھے، یہ کس طرح؟ فقیر نے بات کاٹ کر کہا، کیوں اور کس طرح کے چکر میں مت پڑو شریف علی، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، وہ جانے، ہم تو ان کے حکم کے بندے ہیں، بے چون و چرا جو وہ کریں، جو وہ دکھائیں، دیکھتے رہیں، عافیت اسی میں ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے
وہ چادر جس میں پیر صاحب کا جسم مبارک تھا شریف علی کے ہاتھ سے لے لی اور قبر میں اتار دی۔ اس کے بعد قبر پر تختے ڈھکنے لگا۔ جب فقیر قبر پر تختے ڈھک رہا تھا، شریف علی نے دریافت کیا، میاں صاحب یہ تختے کون لایا ہے؟ فقیر نے جو قبر سے باہر کھڑے تھے شریف علی کی طرف دیکھا اور کہا، کمال ہے شریف علی، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ یہ تختے تو خود پیر صاحب لائے تھے اور فرمایا تھا کہ ضرورت پڑے گی اس لیے ساتھ لیتا آیا۔ قبر کا ناپ بھی وہ خود ہی بتا گئے تھے۔ اتنا کہہ کر فقیر نے قبر کو تختوں سے ڈھکا اور پھاوڑے سے کچھ مٹی گیلی کر کے قبر کے تختوں کے چاروں طرف ڈالنے لگا۔ جب وہ مٹی برابر کر چکا تو شریف علی نے بولا، چلیے مٹی دیجئے۔ شریف علی اور فقیر نے قبر کو مٹی دی اور بعد میں فقیر نے قبر بنا دی اور فاتحہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ شریف علی نے بھی فاتحہ پڑھی اور فقیر کی مزدوری جیب سے نکال کر دینے لگے۔ فقیر بولا، اس کی ضرورت نہیں، پیر صاحب بذات خود مجھے میری مزدوری عطا کر گئے تھے۔ شریف علی قبرستان سے لوٹ کر گھر آئے اور بڑے اضطراب کے ساتھ جلدی سے کمرے کا قفل کھول کر مسحری کی جانب بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیر صاحب کا نو مولود جسم دھیرے دھیرے سانس لے رہا ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان قلب حاصل ہوا اور پھر وہ کمرے کے کنوار بھیڑ کر زنانے میں گئے، ایک پیالے میں کچھ دودھ لے کر پھر کمرے میں واپس آ گئے اور دودھ میں روئی بھگو بھگو کر پیر صاحب کے نئے جسم کے ہونٹوں پر ٹپکانے لگے۔ ہونٹ ذرا سے کھلے، یہاں تک کہ شریف علی نے اسی طرح پورا دودھ جو کٹورے میں تھا پیر صاحب کے نئے جسم کو پلا دیا۔ دودھ پلانے کے بعد وہ دیر تک ان کے سرہانے کھڑے رہے اور اس جسم کو حیرت کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ عصر کا وقت ہوگا کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ پنڈت گنگا پرساد سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ شریف علی کو دیکھ کر پنڈت جی نے نہایت تضحیک امیز انداز میں شریف علی سے کہا، کیوں دبک گیا تیرا پیر؟ یہ کہہ کر پنڈت جی بہت زور سے ہنسے۔ میرے پاس چمتکار ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے پیر میرے آگے پانی بھرتے ہیں، وہ تو بچ کر بھاگ ہی گیا ورنہ جلا کر بھسم کر دیتا۔ اب دیکھتا ہوں کون میرے آڑے آتا ہے۔ میں نے درگا مائی کا جاپ شروع کر دیا ہے، تو جانتا ہے اس جاپ کا کیا استھان ہے؟ میں نے اگر یہ جاپ پورا کر لیا تو پھر تیرا ایک پیر کیا 100 پیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جب چاہوں گا جس کے شریر پر چاہوں گا قبضہ کر لوں گا۔ یہ کہہ کر پنڈت جی پھر زور سے ہنسے۔ شریف علی یہ سب کچھ گردن جھکائے چپ چاپ سنتے رہے۔ پنڈت جی پھر بولے، بولتا کیوں نہیں؟ کہاں گیا تیرا پیر؟ شریف علی نے کہا کہ آپ کیوں ان سے جھگڑا مول لیتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی آپ پر خود وار کرنے میں پہل نہیں کی۔ پنڈت جی بولے، اس کی کیا ہمت ہے جو مجھ پر وار کرے؟ بس ذرا تیری وجہ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ وہ تیرا گرو ہے اور گرو پتا سمان ہوتا ہے، پر اب کے ہتے چڑھ گیا تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر پنڈت جی چلے گئے۔ شریف علی پنڈت جی کی جلی کٹی سن کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، مگر جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا ان کا ماتھا ٹھنکا۔ جس کمرے میں پیر صاحب کا نو مولود جسم رکھا تھا وہ کھلا پڑا تھا اور ان کا لڑکا شتاب علی، میرے والد، جن کی عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی، اس کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شریف علی جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ان کی بیوی شریفن پیر صاحب کے نو مولود جسم کے پاس کھڑی ہیں۔ جیسے ہی شریف علی کمرے میں داخل ہوئے وہ ان پر برس پڑیں، یہ بڑھاپا اور یہ لچھن، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کرتوت کرتے ہوئے؟ اولاد برابر کی ہو گئی، آخر یہ کس موئے کو گھر میں ڈال رکھا ہے؟ جبھی تو میں کہوں کہ یہ بھر بھر کٹورا دودھ صبح و شام کہاں جاتا ہے؟ اے دیکھو تو مجھے دیکھتے ہی مواں کیسی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، ننگ دھڑنگ پڑا ہے بغیرت، ابے اٹھ ورنہ ابھی سر پر جوتی بجاتی ہوں۔ یہ کہہ کر شریفن سچ مچ پیر کی جوتی اتار کر پیر صاحب کے نو مولود جسم کی طرف بڑھی کہ اچانک شریف علی نے چیخ کر کہا، کیا کرتی ہے بدبخت، کیوں دین و دنیا خراب کرتی ہے؟ یہ کہہ کر شریفن کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائے، کمرے کا قفل لگایا اور شریفن کو اندر زنانے میں لے گئے۔ اس عرصے میں میرے والد یعنی شتاب علی گھر سے باہر چلے گئے۔ شریف علی نے تمام واقعہ میری دادی یعنی شریفن کو بتایا اور کہا، تو غضب ہی کر دیتی۔ تمام بات سن کر شریفن کو کچھ تو یقین آیا اور کچھ نہ آیا، مگر ان کے غصے کی پہلی حالت میں وہ شدت نہ رہی اور منہ پھلا کر بولی، تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عورتیں تو پیٹ کی ہلکی ہی ہوتی ہیں۔ شریفن نے بی پڑوسن سے بڑے فخر کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا اور بی پڑوسن نے اپنے شوہر سے اور بی پڑوسن کے شوہر ہردیال نے اپنے دوستوں سے یہی واقعہ کہہ کر سنایا اور کہا کہ کسی اور کو نہ بتانا،
اسی طرح چند ہی دن میں یہ بات تمام قصبے میں پھیل گئی کہ پیر صاحب چنڈیرے شریف دھرمپور سے گئے نہیں بلکہ انہوں نے اپنا پرانا جسم چھوڑ کر ایک نیا جسم اپنا لیا ہے، اور ان کا پرانا جسم قصبے کے قبرستان میں دفن ہے۔ یہ بھی کہ پیر صاحب کا نیا جسم ایک 16 سال کے جوان لڑکے کا ہے۔ کچھ لوگوں نے قبرستان کے فقیر سے بھی اس واقعے کی تصدیق کر لی، اور ہوتے ہوتے یہ تمام واقعہ پنڈت جی کے کانوں تک بھی پہنچ گیا۔ وہ یہ سن کر بہت سٹ پٹائے۔ پنڈت گنگا پرساد تک پیر صاحب کے نو مولود جسم کی اطلاع پہنچتے پہنچتے خاصا وقت گزر چکا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قصبے والے پنڈت جی سے کسی طرح کے تعلقات نہ رکھتے تھے، بلکہ مجبوراً پنڈت جی کو خود کوئی کام پڑ جاتا تھا تو وہ ان سے بول لیتے، ورنہ نہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان تک بات پہنچنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ اب پیر صاحب کے نو مولود جسم کو مکمل صحت و توانائی کے لیے صرف 5 دن درکار تھے۔ یہ بات پنڈت جی کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ 5 دن تک تو ابھی پیر صاحب کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کیوں نہ انہیں ان 5 دنوں میں ہی کے عرصے میں ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے لڑکے شریف علی پر بھی بہت غصہ آیا، جو اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر پیر صاحب کی مدد کر رہا تھا۔ اسی غصے میں وہ شریف علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں اس طرح غصے میں دیکھ کر لوگ سہم گئے کہ شاید آج پھر کوئی فتنہ کھڑا ہونے والا ہے۔ پنڈت گنگا پرساد دندناتے ہوئے شریف علی کے گھر پہنچے۔ اتفاق سے شریف علی اس وقت گھر پر ہی موجود تھے، اور اس وقت پیر صاحب کے نو مولود جسم کی مالش کر رہے تھے۔ اب اس جسم نے اشاروں کنایوں میں شریف علی کو حکم دینا بھی شروع کر دیا تھا، شاید اشاروں ہی سے شریف علی کے جسم کی مالش کے لیے کہا تھا۔ جیسے ہی پنڈت گنگا پرساد اس کمرے میں داخل ہوئے، شریف علی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ کانپنے لگے جیسے کوئی چور عین موقع پر چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پیر صاحب کے نو مولود جسم میں حرکت ہوئی، اور انہوں نے شریف علی کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے حصار کھینچنے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی شریف علی نے جلدی سے وہی عمل جو پیر صاحب نے اپنا پرانا جسم چھوڑتے وقت انہیں تعلیم کیا تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ عمل پڑھ کر شریف علی نے پیر صاحب کے جسم کی طرف پھونک ماری۔ پنڈت جی کو ایسا لگا جیسے شریف علی کے منہ سے ایک دودھیا روشنی سی نکلی، جس نے پیر صاحب کے نو مولود جسم کے گرد حصار بنا لیا۔ پنڈت گنگا پرساد یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور حیرت سے بولے، تجھے بھی اس نے اپنا جیسا کر لیا؟ مگر میں پھر بھی اسے شراب دیے بنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے کچھ پڑھ کر پیر صاحب کے نو مولود جسم کی طرف پھونکا۔ ایک شعلہ سا لپک کر پیر صاحب کے نو مولود جسم کے گرد کھینچے ہوئے حصار میں مدغم ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ پنڈت جی نے وار کیا، مگر بے سود۔ ہر مرتبہ دودھیا روشنی کا حصار ان کے شعلے کو نگل جاتا۔ کئی مرتبہ ناکام ہونے کے بعد وہ پیر پٹک کر چیختے ہوئے یہ کہہ کر چل دیے، اچھا پھر دیکھوں گا، اس وقت تو تجھے میرے ہی خون نے بچا لیا۔ اگر آج یہی مجھ سے باغی نہ ہوتا تو کب کا تجھے ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ پنڈت جی کے جانے کے بعد شریف علی نے ٹھنڈی سانس لی۔ اسی طرح 5 دن بڑی مشکل اور مصیبت میں گزرے۔ کسی دن سارے کمرے میں سانپ ہی سانپ بھر جاتے، اور کبھی رات گئے تک اس کمرے میں طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں آتی۔ کبھی شیر کی دھاڑ سنائی دیتی جس سے شریف علی دہل جاتے، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کمرے کے فرش پر شعلوں کا رقص جاری ہے، شعلے جو بار بار حصار پر لپکتے ہیں اور اس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب کے نو مولود جسم کے حکم پر شریف علی بھی اسی کمرے میں سونے لگے تھے، لیکن جب بھی وہ سونے لگتے اپنے گرد بھی دودھیا حصار کھینچ لیتے، اور اس طرح یہ 5 دن گزرے۔ اور ٹھیک 5ویں دن جب شریف علی عصر کی نماز پڑھ کر گھر واپس آئے اور کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے منہ سے حیرت کی ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پیر صاحب کا بستر خالی ہے اور دودھیا حصار بھی غائب ہے، اور وہ کھڑکی کے پاس دروازے کی طرف پشت کیے کھڑے ہیں۔ شریف علی کے قدموں کی آہٹ سے چونک کر پیر صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ شریف علی کے دل پر جیسے بجلی گر پڑی، اور ان کے سامنے مردانہ حسن و وجاہت کا شاہکار کھڑا تھا، 16 سال کا بھرپور جوان جسم۔ پیر صاحب نے اپنے بازو آگے بڑھائے اور شریف علی سے فرمایا، آؤ شریف علی، ہمارے گلے لگ جاؤ۔ پیر صاحب کی آواز تھی کہ جادو۔ شریف علی کو ایسا لگا جیسے ان کے وجود میں مٹھاس اور خوشبو کی ملی جلی ایک لہر اتر گئی ہو۔ اس سے قبل پیر صاحب کی آواز میں یہ جادو نہ تھا۔ شریف علی بے خود سے ہو کر پیر صاحب کی طرف بڑھے اور ان کے قدموں پر گر پڑے۔ ان کا عالم عجیب خود سپردگی کا تھا۔ انہوں نے پیر صاحب کے پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ پیر صاحب نے جھک کر شریف علی کو اپنے قدموں سے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ شریف علی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ شریف علی کو پیر صاحب نے جب گلے لگا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک کیف و بے خودی کے سمندر میں ڈوب رہے ہوں۔
وہ اس کیفیت میں رہتے کہ اچانک انہیں پیر صاحب کی شیریں آواز سنائی دی، شریف علی ہوش میں آؤ، ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے جس طرح ہماری خدمت کی ہے ہم اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ شریف علی نے کہا، یہ حضور ہی کا احسان اور کرم ہے، اور یہ کہہ کر مسیری پر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب بھی ان کے قریب ہی آ کر تشریف فرما گئے اور فرمایا، ہمیں کچھ کپڑے چاہیے، تم باہر جا کر ان کا انتظام کرو اور اس وقت تک ہم ذرا آرام کر لیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 2، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔